نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، حاضرین مکرم، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری سماجی زندگی یعنی سوشل لائف اور اس کو درپیش مسائل سے متعلقہ ہے، اور کچھ اس کے علاج پر بات کریں گے جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی بہتر ہو سکے ان تعلیمات کی روشنی میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ حاضرین مکرم، آج ہماری قوم ایک ایسے دہرائے سے گزر رہی ہے جس میں زبانی دعوے اور حقیقی کیفیات کے درمیان شگاف بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشی عدم استحکام، سیاسی انتشار، ٹیکنالوجیکل تغیرات نے حقیقت میں ہمارے اس معاشرے کے اندرونی تانے بانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر سب سے بڑا زلزلہ ہماری باطنی کیفیات پر بپا ہے۔ لوگ ذہنی طور پر غیر مستحکم ہو چکے ہیں۔ نوجوان نسل اپنی زندگی کا مقصد بھول چکی ہے اور بے مقصدیت کا شکار ہو چکی ہے، اور عصر حاضر میں مذہبی اور روحانی اقدار کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے، اور آج جو معاشرتی پریشرز ہیں جن کو سوشل پریشرز کہا جاتا ہے، وہ ہمیں سٹریس سے بڑھ کر ڈپریشنز کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور یہ کیفیات عام ہو چکی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کانسٹنٹ کنیکٹیویٹی اور انفارمیشن کا اوور لوڈ یعنی معلومات کی بہتات، یہ بذات خود ایک مسئلہ بن چکی ہے، اور اس نے انسانی ذہن سے جو پازز اور ریفلیکشن کی سہولت تھی وہ چھین لی ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس نے انسان کے جسم کو اور ذہن کو ریچارجنگ مہیا کرنی ہوتی ہے کہ انسان کچھ دیر ٹھہر جائے، کچھ دیر رک جائے، اور کچھ کرنے سے پہلے سوچے، کچھ خاموشی کے لمحات اس کی زندگی کو میسر آ جائیں جس سے اس کا جسم بھی ریچارج ہوتا ہے اور انسان کے ذہن کو بھی ریچارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے وہ بہتر فیصلے کر پاتا ہے اور اپنی زندگی جو گزار چکا ہے اور آنے والی زندگی کے بارے میں بہتر انداز میں سوچ پاتا ہے۔ لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ پاز اویلیبل ہو۔ تو ہماری اس موجودہ زندگی میں سے تو پاز کا بٹن چلا گیا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی نے اس طرح ہمیں مصروف کر دیا ہے، اور کچھ ہم نے اپنے آپ کو خود مصروف کر لیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے،
جو فرصت کے کچھ لمحات میسر آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ذہن کو پھر مصروف کر لیتے ہیں۔ یعنی جو خلوت ہے، ذہن کو تنہائی دینا اور کبھی کبھی اسے تنہا چھوڑ دینا، وہ جو کیفیات کبھی میسر آیا کرتی تھیں وہ اب ہماری زندگیوں سے چلی گئی ہے، جس نے ہمارے اسٹریس کو اور ڈپریشن کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور اس سے جو ذہنی سکون ہے وہ انسان سے چھن گیا ہے۔ اور یہ صرف انسان کی ذات سے متعلقہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسی بھی معاشرے میں بسنے والا ہر شخص اس طرح کے سٹریسز اور ڈپریشنز کا شکار ہو جاتا ہے تو وہی یونٹس ہی مل کر تو معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو جب ایک معاشرے کے تمام اکائیاں ہی سٹریس زدہ ہوں گی اور جذبات زدہ ہوں گی اور ڈپریشن زدہ ہوں گی تو پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس سے کوئی خیر وابستہ باقی نہیں رہتی۔ اور حاضرین گرامی، پھر ایسی کیفیات جب انسان ڈپریشن اور سٹریس کا شکار ہوتا ہے اور اس کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے ذہنی سکون میسر نہیں ہوتا تو اس سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ آئلی گھریلو زندگی میں بھی غلط فیصلے کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ذہنی بے سکونی ہوتی ہے اور غلط فیصلے ہوتے ہیں، جو دونوں میں سے کوئی بھی خیر کو سوچنے کی طرف آمادہ نہیں ہوتا یا فرصت نہیں ہوتی۔ بچوں کے لیے غلط فیصلے ہوتے ہیں، کاروباری محاذ پر غلط فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی محاذ پر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، معاشرتی محاذ پر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً ان تمام غلط فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مصائب و آلام کسی معاشرے کو درپیش ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی صحت خراب ہے تو وہ اور زیادہ خراب ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر پہلے خوراک کی کمی ہے تو غلط فیصلوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی معاشرہ غربت کا شکار ہے تو غلط فیصلوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سٹریس، یہ پریشانی اور یہ انفارمیشن اوور لوڈ جس نے انسان کے ذہن کو گھیر رکھا ہے، وہ سلوشن مہیا کرنے کے قابل ذہن نہیں رہتے کہ کوئی سلوشن دے مسئلوں کا، نہیں، وہ پریشان ذہن ہے، وہ صرف پریشانی کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اس کو حل کرنے کا اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی سرویز ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان میں سے ایک اہم سروے ہے جسے نیشنل سائیکیٹرک موربیڈیٹی سروے کہا جاتا ہے، 2022 میں پاکستانی آبادی پر کیا گیا۔ ان اعداد و شمار کے مطابق، اور اب تو 2025 یعنی اس بات کو بھی 3-3.5 سال گزر گئے ہیں تو اب عدد شاید اس سے زیادہ ہو، تو 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق جو پاکستان کی بالغ آبادی ہے جو تقریباً 15 کروڑ ہے، 25 کروڑ کل آبادی ہے تو 15 کروڑ بالغ آبادی جس کی عمر 15 سے 64 کے درمیان شمار کی جاتی ہے، تو 15 کروڑ آبادی کا 32.28% لوگ ذہنی دباؤ اور انگزائٹیز کا شکار ہے۔ 32.28% لوگ ذہنی دباؤ اور انگزائٹیز کا شکار ہیں۔ تو اس پرسنٹیج کے مطابق یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان کا کل آبادی کا ہر 5واں شخص جو ہے وہ ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہے۔ یہ اتنی سیریس فیگرز ہیں کیونکہ ایک سٹگما ہے سوشل، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کوئی کسی کو یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی کہے گا تو سننے والا ناراض ہو جائے گا، لیکن یہ فیکٹ اینڈ فیگرز ہے کہ ہر 5واں شخص انگزائٹیز اور سٹریس کا اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب
اس کی کیٹیگریز ہیں، کوئی ارلی سٹیج میں ہوگا، کوئی اس سے ایڈوانسڈ سٹیج میں ہوگا، کوئی اس سے آگے ہوگا۔ اور اس 32.28% میں سے جو 24% لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اسٹریس ریلیٹڈ مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ بازاروں میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اتنی بات نہ تھی، اس پہ جھگڑے والی کون سی بات تھی۔ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش مہیا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ سر در حقیقت یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جب انسان کا ذہن سٹریس آلودہ ہے، پریشان ہے، تو نتیجتاً کوئی بھی وہ خیر کی چیز کو منفی سمت پر لے جاتا ہے، یہ وہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اسی رپورٹ کے مطابق اس 32% کا 1% ایسا بھی ہے جو کم و بیش 15 لاکھ ہے، جنہوں نے کم از کم زندگی میں ایک یا ایک سے زائد مرتبہ خودکشی کا سوچا یا خودکشی کی کوشش کی۔ 15 لاکھ افراد پاکستان میں۔ یہ نتیجتاً ان انگزائٹیز اور ڈپریشنز کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے چند کا ذکر ہم نے گفتگو کے آغاز میں بھی کر دیا اور کچھ آگے چل کر بھی آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر ملک کی پالیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، معاشی حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ضروریات زندگی کی پوری طرح کفالت نہیں ہے، تو کچھ تو ہوگا جو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ ہاں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رستہ عطا فرمایا، جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کم از کم اس پر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگیاں صبریں اور بہتری کی طرف جائیں۔ وہ ہے شعوری آگہی کا رستہ۔ کس چیز کا؟ شعوری آگہی کا۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی سمجھتے نہیں ہیں۔ شعوری آگہی کا رستہ، جس کو انگلش میں آج نوجوان سمجھیں گے، ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے مائنڈ فلنس کی۔ کیا ٹرم یوز ہوتی ہے؟ مائنڈ فلنس کی۔ اب ہم بآسانی اپنی گفتگو میں مائنڈ فلنس کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ پوری سائنس کیا کار فرما ہے اس سے بے خبر ہے۔ تو در حقیقت مائنڈ فلنس کی لٹرل اردو میننگ جو ہے وہ شعوری آگہی ہے۔ آج اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے کہ جس کے اندر ان مسائل کا کسی نہ کسی حد تک علاج پوشیدہ ہے، شعوری آگہی کا۔ لیکن اس سے پہلے، آج سے 10-15 سال پہلے کہ پاکستان میں چلے جائیں، دہشت گردی عروج پر تھی۔ ہر سال کم و بیش 4 سے 5 ہزار افراد دہشت گردی کی نظر ہو جاتے تھے، لقمہ اجل بنتے تھے۔ پاکستان نے اس جنگ سے بھرپور انداز میں لڑا بھی اور جیتا بھی، اور بہت حد تک اس کو کنٹرول کرنے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے، اور شہری اب امن و سکون سے اپنے شہروں میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے پھر سے وہ لہر تھوڑی آئی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن ایک اور قاتل بھی ہمارے گھروں میں گھس بیٹھا ہے، اس کی طرف ہم نے نظر نہیں دوڑائی۔ دہشت گردی تو قاتل ہے، لیکن اس سے بڑا قاتل بھی ہے، اور یہ بین الاقوامی سرویز کے مطابق اس قاتل کا نام ڈپریشن ہے۔ وہ ہر سال 15 سے 20 ہزار افراد کی جان لیتا ہے پاکستان میں، صرف ڈپریشن۔ ہم نے دہشت گردی کے آسیب سے تو جنگ کی ہے، لیکن اس ڈپریشن نامی قاتل سے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کو قاتل سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھے تو اس سے بعد جنگ کی جائے گی نا۔
اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو بہتر انداز میں سمجھا جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے۔ آج ہماری قوم کو 4 طرح کے مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے یہ انگزائٹیز اور یہ پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ مورل اینڈ ایتھیکل ڈیفیسٹ کا ہے کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے، اپنی اخلاقی اور دینی روایات سے ہمارے ناطے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ جو سوشل کنڈکٹ تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا تھا، جس نے ہمیں احترام انسانیت سکھانا تھا، والدین کا احترام سکھانا تھا، اساتذہ کا احترام سکھانا تھا، بڑے چھوٹوں کے درمیان جو رشتہ ہے، بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رشتہ، وہ ساری بنیادیں وہ آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ پھر اس میں شرافت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، ہمدردی ہے، نرم دلی ہے، یہ وہ احساسات اور جذبات ہیں۔ آج تو سڑک پر جاتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ساتھ گزرتی گاڑی رکنا بھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور دیکھ لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے، انسانیت مردہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارا دل اب دھڑکتا نہیں ہے ان اچھی کیفیات کے لیے اور جذبات کے لیے، اور ہم ان ذمہ داریوں کو دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس رشوت، بددیانتی، ظلم، جبر، تہمت، الزام، ان چیزوں نے جگہ لے لی۔ تو اخلاقی اور ایتھیکل گراوٹ کا ہمارا معاشرہ شکار ہوا ہے، نتیجتاً یہ انگزائٹیز اور ڈپریشنز دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسی گراوٹ سے محفوظ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ڈپریشنز بھی نظر نہیں آتے، بڑے مطمئن لوگ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ جو ہے کہ وہ بے مقصدیت کا شکار ہو گئی۔ وہ تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہے، مقصد نہیں پتہ کہ کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ ملازمت حاصل کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں، یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں، کسی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں تو مقصد ہم نے مال رکھ لیا ہے، جبکہ مال کمانا تو ذریعہ ہے، مقصد تو نہیں ہے۔ وہ مقصد بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مقصدیت نہیں ہے۔ پھر اخلاقی تربیت کا فقدان ہے جس کے نتیجے میں انر پیس، جو باطنی اور اندرونی سکون ہے، وہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے۔ ایک ہمارے اندر ایک جنگ سی بپا ہے جو ہمیں ہر روز ہمارے اسٹریس میں اور ہماری انگزائٹیز میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ مینٹل انسٹیبلٹی کا ہے۔ یہ جو ڈپریشنز ہیں، انگزائٹیز ہیں، ایشوز ہیں، اس نے ہمیں مینٹلی انسٹیبل کر دیا ہے۔ ہم سمجھدار لوگ نہیں رہ گئے۔ ہم مسئلوں کے حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مسئلہ بڑھا کے اٹھتے ہیں۔ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں کوئی ایک آدھا سمجھدار ڈھونڈنے کو ملتا ہے جس کو ہر پنچایت میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ سب سے سیاںا آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماعی طور پہ معاشرہ سمجھدار نہیں رہ گیا، اور وہ نتیجہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، انگزائٹیز کا شکار ہے۔ تو فیصلوں کے اندر ہم حکمت پر مبنی، بیلنسڈ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر پاتے۔ ہمارے اوپر اینک چڑھی ہوتی ہے ہمارے جذبات کی، ہماری انگزائٹیز کی اور ڈپریشنز کی۔ خوف میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے اور خوف میں مبتلا ہے۔ اس سے پھر سوشو اکنامک پریشر ہے، وہ بذات خود ان سارے مسائل کو بڑھاتے ہیں، اور پاکستان تو اس کا گڑھ ہے۔ سوشو اکنامک پریشرز ہر جگہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی بری خبر انسان کو ملتی ہے۔ اس سے نتیجتاً مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں، جو دور رست مسائل اور نتائج اس کے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ وقتی نقصان نہیں ہے، یہ پوری قوم کو ان لانگر رن تباہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں سے کوئی رومی اور رازی کب پیدا ہونے ہیں؟
جب قوم ذہنی امراض کا شکار ہے، ڈپریشنز کا شکار ہے، انگزائٹیز کا شکار ہے، تو وہاں سے البیرونی کہاں پیدا ہونا ہے، امام غزالی کہاں پیدا ہونے ہیں، جابر بن حیان پھر وہاں سے کیسے پیدا ہونے؟ کیونکہ ہر کوئی تو لڑ رہا ہے، اس کے اندر ایک جنگ بپا ہے، اس کو سکون میسر ہی نہیں ہے، وہ سکون جو اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں کام آتا۔ پھر اس سے عوام کا اعتماد خود سے بھی اٹھ جاتا ہے اور اپنے حکام اور اداروں سے بھی اٹھ جاتا ہے، ان کی لیجیٹیمیسی بھی متاثر ہوتی ہے کہ جب عوام کے اعتماد کو بحال کرنے سے ادارے قاصر ہو جائیں، اور پھر معاشرے کے اندر اپنی ہم آہنگی جو طبقاتی ہم آہنگی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ پھر جب ان انگزائٹیز اور ڈپریشنز اور بے اعتمادی کی وجہ سے ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے تو طبقاتی جنگ بھی، لسانی جنگ بھی، صوبائی جنگ بھی، ٹرائبل بھی، اور فرقہ وارانہ فسادات اور تقسیم بھی ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوور آل اعتماد کا شرازہ بکھر گیا، اور اعتماد کا شرازہ ہماری منفی جذبات اور احساسات کی وجہ سے بکھرا، اور منفی جذبات و احساسات ہماری سٹریس اور ڈپریشنز نے پیدا کیے، اور سٹریس اور ڈپریشنز ہماری دین اور روحانیت سے دوری نے ہمارے اندر پیدا کی۔ یہ سائیکل ہے۔ نتیجتاً ہم پھر علاج ڈاکٹرز کے پاس ڈھونڈتے ہیں، ہم علاج پھر دنیا داری کی 100 اور چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کوئی دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے کہ شاید کوئی گپ شپ میرے دکھ بھلا دے گی، کبھی کوئی اور کام کرتا ہے، کبھی کوئی کھانے کھاتا ہے، کبھی کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتا ہے، لیکن اصل کام کی طرف نہیں لوٹتا کہ جو اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جانا ہے، وہیں پر تو سکون ہے، کیونکہ اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے کہ جس نے ان انگزائٹیز کو دور کرنا ہے، ان ڈپریشنز کو ہم سے دور کرنا ہے۔ اس طرح پھر جو ہیومن کیپٹل ہے، ہیومن ریسورس، انسان یعنی افراد معاشرہ، وہ بذات خود کشیدگی کا شکار ہے۔ پھر نوجوانوں کی ذہانت جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے، اور ان کی محنت قوم کی ترقی کے کام نہیں آتی، اور پھر وہ چھوٹے اور جلد نظر آنے والے فائدوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اوور آل تصورات کا شرازہ بکھر گیا ہے۔ اب ہم نے ترقی کو از اکول ٹو منی، یعنی ترقی از اکول ٹو پیسہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ساری قوم وہ اسی فارمولے کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ نتیجتاً پھر وہ ہر غلط صحیح کرتا ہے جس سے اس کے مطابق جو مال کمانے کی ترقی ہے، اور سمجھتا ہے شاید اس میں ذہنی سکون ملے گا، لیکن اس میں بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے اس کا ڈپریشن باقی رہتا ہے، لیکن پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پر علاج میسر نہیں آتا، اس کا انگزائٹیز اور ڈپریشن بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجتاً اس سے قومی سلامتی بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ترقی کا پیمانہ پیسہ ہے، اور اگر زندگی میں اس نے ترقی حاصل کرنی ہے تو وہ پھر جو غلط صحیح کی سمجھ ہے اسے پس پشت ڈالے گا تو اس کے مطابق وہ ترقی میسر آئے گی۔ نتیجتاً اس سے قومی سلامتی بھی چیلنج ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ حب الوطنی، اپنے دین سے محبت، احساس ہمدردی، ایک دوسرے کا احساس، قربانی، ایثار، یہ ساری باتیں پیسے سے تو نہیں جڑی ہوئی، یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں انسانیت نے سکھائی ہیں۔ جب آپ انسانیت کا پیمانہ ہی پیسہ مقرر کر دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایک دن قومی سلامتی کو بھی چیلنج کرے گا، کیونکہ جو اپنی دین کو پیسے کے لیے بیچ سکتا ہے تو وہ پھر قومی سلامتی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اس لیے ان اقدار کو زندہ رکھنا معاشروں کے اندر بے حد ناگزیر ہے، کیونکہ ان اقدار کی حیات سے ملی حیات بھی وابستہ ہے اور قومی سلامتی بھی وابستہ ہے، اور دینی احساسات کی حیات بھی وابستہ ہے۔ حاضرین گرامی، آج جو نوجوانوں پر جو حالات اثر انداز ہیں،
نئی نسل پر، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دو طرح کے عوامل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو اندرونی عوامل کہتے ہیں، انٹرنل ایلیمنٹس، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جس کو بیرونی عوامل کہتے ہیں، ایکسٹرنل ایلیمنٹس۔ اندرونی عوامل کے اندر آج ہمارے اندر انا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، قناعت کا نہ ہونا ہے، بے صبری ہے، بے چینی ہے، جلد بازی ہے، کہ ہر کامیابی کو بہت جلد پا لینا۔ اس میں اب عمر کا لحاظ بھی بھول گئے ہیں کہ ہر شے کو ایک عمر درکار ہے، اب وہ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کامیابی جو سوشل میڈیا پر دیکھ رکھی ہے، جھوٹی یا سچی، اب ہر کوئی جس عمر میں بیٹھا ہے اسے پانا چاہتا ہے۔ وہ جلد بازی کے نتیجے میں پھر وہ قتل عام کرتا ہے اچھی اقدار کا، کیونکہ جلد بازی ہے، اور اس سے پھر بے مقصدیت جو زندگی کے اندر کار فرما۔ یہ وہ اندرونی عوامل ہیں جس نے آج کی نوجوان نسل کو تباہ کر رکھا ہے، اور بیرونی عوامل کے اندر پھر میڈیا ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا الگوریدم ہے، وہ بھی قاتل بن کر معاشروں میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ اب الگوریدم تو ایک سائنس ہے، لیکن کوئی پوچھے الگوریدم کیسے قاتل ہے؟ کیونکہ ایک بار آپ کوئی دنیا کے حساب سے کامیابی کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی مہنگی گاڑی کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی بڑے گھر کی ویڈیو دیکھ لیں، کسی قیمتی گھڑی، انگوٹھی، واچ، زیور، جولری کی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد الگوریدم آپ کو صبح و شام وہی دکھائے گا۔ وہ پے در پے آپ کی نفسیات پر اور آپ کے روحانی شعور پر حملہ کرتا رہتا ہے، جب تک آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ایکسٹرنل حملے ہیں جس نے ہمیں تباہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو میٹیریل سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو کہتے ہیں نا، تو میٹیریل سٹیٹس کو، یہ جو ہمارے ارد گرد مال کی فراوانی اور مال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشیاں یا چمک دمک، وہ میٹیریل سٹیٹس کو ہے، اس کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ پھر ناقص نظام تعلیم اور نصاب تعلیم، کہ اچھی اقدار اور اخلاقیات ہمارے نصاب اور نظام تعلیم سے نکل گئی ہیں، تو وہ بھی بچوں کو اچھی تربیت مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ اب نہیں سکھائی جاتی، صرف کریٹک سکھائے جاتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی کہ آپ کو اعتراض کیسے کرنا ہے، یہ آتا ہے قوم کو، لیکن ایشوز پر اعتراض کر کے حل دینا قوم کو نہیں آتا، اس کی طرف پھر ہمارا ذہن بھی نہیں آتا، صرف اعتراض کرنا آتا ہے۔ اسی طرح ایتھیکل ریزننگ، کہ جب کسی سے آرگیومنٹ کرنا ہے، اس کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اس کی اقدار کیا ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، اس سے بھی ہم بے بہرے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کنزیومر کلچر، یہ جو سارا دن بورڈز لگے ہوتے ہیں، تشہیر ہوئی ہوتی ہے بڑی بڑی پروڈکٹس کے، کپڑوں کے، جولری کے، شہر بھر کے اندر بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بازاروں کے اندر جو برانڈز نے ایک رنگا رنگ ماحول بپا کر رکھا ہوتا ہے، تو یہ وہ کنزیومر کلچر ہے۔ یہ کنزیومر کلچر بھی ہر روز آپ کی روحانی اور آپ کی سماجی اقدار پر حملہ آور ہے، جو کہ آپ کو روحانیت میں ترقی نہیں کرنے دیتا، اس سے کٹنے نہیں دیتا، اور ایک دوڑ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر فلاں نے گاڑی لی ہے تو اب میں نے لینی ہے، وہ اس گھر میں چلا گیا ہے تو میں نے یہ بھی گھر لے لینا ہے۔ یعنی اب آپ کی ضروریات کہیں آپ کی اپنی ضرورتیں کیا کہتی ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہو گئی ہیں کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ موبائل کا نیا ماڈل آیا ہے تو میں نے فوری اب اس کو تبدیل کرنا ہے، ایک دوڑ ہے نا، یہ کنزیومر کلچر ہے، یہ بھی بذات خود اس نے تباہ کر دیا معاشروں، اور دینی اسلامی اقدار کو ابھی جنازہ اٹھا دیا۔ اسی طرح یہ غربت کا تصور ہے۔ اب غربت کا تصور بھی دو طریقے کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔
ایک غربت وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ پاورٹی، یعنی کہ الٹیمیٹ غربت، اور ایک ہوتی ہے ریلیٹو پاورٹی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایبسولوٹ پاورٹی وہ ہوتی ہے، یعنی کہ انتہائی غربت وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہ ہو، پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، پہننے کے لیے ضروری کپڑے نہ ہوں، تعلیم کے لیے اسکول افورڈ نہ ہو سکتا ہو، بنیادی اسکول تعلیمی ادارے نہ ہوں، یعنی اپنی زندگی جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات کا نہ ہونا ایبسولوٹ پاورٹی ہے۔ اس کے لیے تو اسلام حکم دیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ جہاں پر ایبسولوٹ پاورٹی ہے وہاں پر پورا معاشرہ گناہ گار ہے۔ اس ایبسولوٹ پاورٹی کو دور کرنا حکمران سے لے کے معاشرے میں رہنے والے ہر شخص پر واجب ہے۔ اس سے کسی کا جان نہیں چھوٹ سکتی اگر کوئی اس میں اپنی کوشش نہ کرتا رہا ہو۔ لیکن ایک قسم اور بھی پاورٹی کی ہے جس کا ہمارا معاشرہ زیادہ شکار ہے، وہ ہے ریلیٹو پاورٹی۔ ریلیٹو پاورٹی کیا ہے؟ کہ میں دوسرے کے مقابلے میں غریب ہوں، میری بنیادی ضروریات زندگی تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن میں اپنے فلاں رشتہ دار کے مقابلے میں غریب ہوں، میں فلاں اپنے دوست کے مقابلے میں غریب ہوں، میں فلاں اپنے محلے دار کے مقابلے میں غریب ہوں۔ ایسی غربت کو اللہ پاک دور کرنے کی فکر نہیں فرماتا، فرماتا ہے ایسی سوچ والے کو چولہے میں ڈال دو۔ ایسی سوچ کے علاج کی ضرورت ہے، ایبسولوٹ پاورٹی کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور ریلیٹو پاورٹی کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب باطنی مرض ہے۔ اس طرح تو ساری زندگی کسی نہ کسی سے انسان غریب رہے گا۔ جتنا پیسہ آ جائے گا تو وہ کہے گا میں اب بل گیٹ سے تو غریب ہوں، طاقت جتنی آ جائے گی وہ کہے گی میرے پاس ڈونلڈ ٹرمپ سے تو کم طاقت ہے۔ تو اگر ریلیٹو ہوگا تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ پھر وہ لالچ ہے۔ تو ہر کوئی کسی نہ کسی کے مقابلے میں تو غریب ہے، اور کائنات کا نظام ایسے ہی چلنا ہے۔ وہاں پر پھر روحانی اقدار، دینی تعلیمات، تصوف اور شعوری آگہی مددگار ہوتی ہے ریلیٹو پاورٹی کے احساسات کو ختم کرنے کے لیے۔ اور معاشرے میں ڈپریشنز جو ہیں یہ ریلیٹو پاورٹی کی وجہ سے پیدا ہوئے پھرتے ہیں، کہ میں رشتہ داروں کے بیچ میں سب سے کمزور ہوں باقیوں کے مقابلے میں، اس کی وجہ سے لوگ انگزائٹیز کا شکار ہیں۔ اللہ پاک نے اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری کر رکھی ہیں تو پھر بھی وہ ناخوش ہے، ناشکر ہے، اور اللہ پاک کے حضور بس دیکھتا ہے میں فلاں کے مقابلے میں اس کا میرے سے ایک مرلہ مکان زیادہ ہے، اس کی گاڑی کا برانڈ مجھ سے تھوڑا سا درجہ بہتر ہے۔ وہ ان احساسات میں مرے جاتا ہے، اور اس سے اس کی اللہ رب العزت کے حضور شکر گزاری، اس کا صبر، اس کی دینی اقدار، احساسات، وہ خود بھی تباہی کا شکار ہوتا ہے، اور کیونکہ ہر وقت اپنے گھر میں ایسی باتیں کرتا ہے اپنی نسل بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی اولاد بھی ساری زندگی انہی باتوں میں پڑی رہتی ہے، اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتا تھا۔ ایبسولوٹ پاورٹی نہیں تھی، اللہ پاک نے اس کو جینے جتنا دے دیا تھا، باقی اس کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، باقی اس کی قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور کچھ نصیب پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اب اس نے اس سے سمجھوتا نہ کیا اور اپنے نصیب کو کوسا، اللہ رب العزت کا ناشکر ہوا اور اپنی اولاد کے سامنے ایسی باتیں کی، دونوں نسلیں تباہ ہو گئی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ نتیجتاً یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اپنے گھر میں وہ ایسی تربیت اولاد کی کریں کہ وہ ریلیٹو پاورٹی سے پریشان ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ ایبسولوٹ پاورٹی کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ ہم نے رزق دینا ہے، اور اس ذمے کی ادائیگی کے لیے حکمران بھی ہے اور پورا معاشرہ بھی ہے، جو نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ لیکن ریلیٹو پاورٹی کا ذمہ نہیں لیا، وہ کائنات نے ایسے ہی ہے، اور اپنے اصول اور قابلیت کی بنیاد پر اس نے نظام کو چلانا ہے۔
تو یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انسان تباہی کا شکار ہوتا ہے، اور نتیجتاً جو شعوری آگہی ہے جس کو مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے، اس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ وہ مائنڈ فلنس اور شعوری آگہی ان ڈپریشنز اور انگزائٹیز کا علاج کیسے بنتی ہے، اس پر میں اب اختتام کی طرف کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، ایک بہت تاریخی بات عرض کر کے واقعے سے اس علاج کی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کم و بیش 35-40 سال پہلے تک، اور شاید جن لوگوں تک یہ بات پہنچی نہیں تو ان کے لیے آج سے پہلے تک، محققین کے لیے 35-40 سال پہلے تک، اور جن تک یہ بات پہنچی نہیں تھی تو ان کے لیے آج سے پہلے تک، ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کا کام جسم میں کس کا ہے؟ دماغ کا۔ یہی سوچتے ہیں کہ سوچنا سمجھنا دماغ کا کام ہے۔ تو آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ سوچنا سمجھنا تو دماغ کا کام ہے، اور دل کا کام کیا ہے؟ وہ جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ یہی ہے، یہی سمجھتے ہیں نا کہ دماغ سوچتا سمجھتا ہے، جو دل ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے۔ 1991 میں ایک کینیڈین نیورو کارڈیولوجسٹ تھے، ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر۔ انہوں نے ایک تہلکہ خیز سائنسی تحقیق پیش کی جس نے ایک دنیا بدل کے رکھ دی سائنس کی، اور بہت ساری دینی باتیں اور افکار وہ یکا یک معنی خیز بن گئے۔ اب ان کی وجہ، ان باتوں کا مقصد سمجھ آنے لگ گیا، کیونکہ سائنس نے ایک ایسی نئی تحقیق کر دی جو کہ آج بھی شاید کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ دماغ تو سوچتا ہی ہے، لیکن دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک لٹل برین رکھا، ایک چھوٹا دماغ اللہ رب العزت نے دل میں بھی رکھ دیا ہے، اور وہ بھی سوچتا ہے۔ یعنی اب صرف دماغ نہیں سوچتا، دل بھی سوچتا ہے۔ اور اس نے آگے کہا کہ ہمارا دل جو ہے وہ اپنے ذاتی 40,000 نیورونز رکھتا ہے۔ تو دل صرف دھڑکتا نہیں، دل فیصلے بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات کتنے لوگ جانتے تھے؟ ہم سمجھتے تھے کہ فیصلہ ذہن کرتا ہے، دل دھڑکتا ہے۔ نہیں، نئی تحقیق سائنس کی یہ کہتی ہے کہ صرف دماغ نہیں، دل بھی فیصلے کرتا ہے، اور دونوں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں۔ اب اس سے وہ شعراء کی شاعری بھی سمجھ آ جائے گی، وہ محاورے بھی سمجھ آ جائیں گے۔ جب ہم عموماً عام لفظ میں نہیں کہتے میرا دل نہیں مانتا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ میرا دماغ تو اس طرف آمادہ ہو رہا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا، ہم سوچتے ہوں گے یہ جملہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ سائنس نے آج ہمیں بتایا ہے کہ ہاں، دل کبھی مانتا ہے، دل کبھی نہیں مانتا۔ دل میں بھی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اس لیے ہم انگریزی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا کہ یہ میری گٹ فیلنگ ہے۔ کس کس نے یہ سن رکھا ہے لفظ کہ یہ میری گٹ فیلنگ ہے، میرے اندر کی آواز ہے، میرا ضمیر نہیں مان رہا؟ یہ وہ جو اندر کی آواز ہے، یہ وہ دل کا لٹل برین فیصلے کرتا ہے۔ حالات و واقعات کو وہ انڈیپینڈنٹلی دل بھی پرکھتا ہے، انڈیپینڈنٹلی دل بھی پرکھتا ہے، اور اس پر اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ صادر کر کے ذہن کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ذہن اپنی انفارمیشن حواس خمسہ سے لیتا ہے، اور اس کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوا ہوتا ہے۔ دل جو ہے وہ دیگر روح کے اثرات سے اور دیگر اللہ رب العزت کی مدد کے ذرائع سے وہ انفارمیشن لیتا ہے، اور ممکن ہے حواس خمسہ کی انفارمیشن بھی یوز کرتا ہو، اور اس کے بعد دل اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ دل کا فیصلہ ایک طرف سامنے پڑا ہوتا ہے اور ذہن کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انسان کسی ایک فیصلے کی طرف چلا جاتا ہے۔
اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ لازم ہے کہ پاسبان عقل رہے دل کے قریب، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار عقل کے فیصلے قبول کر لیے جائیں، کبھی کبھی دل کے فیصلے بھی مان لیے جائیں۔ اس لیے جو عشق سمجھاتا ہے وہ بات بڑی دور کی ہوتی ہے، عقل بات یہاں کی کرتی ہے، عشق بات آخری کرتا ہے، کیونکہ عشق دل سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا۔ اور اس بات کو اب صرف بزرگان دین کی بات نہ سمجھا جائے، اب تو یہ سائنس نے بتا دیا کہ دل کے پاس بھی اپنی عقل ہے اور دل بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، قربان جائیں، ایک مسلمان کا سر شکرانے میں جھک جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ آج سے 35 سال پہلے سائنسدان کو یہ بات سمجھ آئی، دل کے پاس بھی اپنا دماغ ہے، لیکن 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کے آغاز میں تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل یعنی قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ اس لیے جو مائنڈ فلنس ہے اور شعوری آگہی ہے، یہ قلب سلیم مہیا کرتی ہے۔ دماغ پھر جتنے بھی سٹریسز کا شکار ہو، جس کا قلب سلیم بن گیا، وہ اس کو پھر بگڑنے نہیں دیتا، اس کو وہ راہ سے بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو تھامے رکھتا ہے، اس کو قلب سلیم والا کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل، عقل کچھ کہتی رہے، اس کا دل، اس کی گٹ فیلنگ، اس کی ضمیر کی آواز ہمیشہ سچ کہتی ہے، اس لیے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے ضمیر کی آواز صداقت کا پیامبر ہوتی ہے، اس کے ضمیر کی آواز حق کی آواز ہوتی ہے، حق کی فکر ہوتی ہے، صداقت کی علامت بن جاتی ہے۔ جب دل کو صاف ستھرا رکھا جائے تو پھر دل اچھے فیصلے کرتا ہے۔ دل اگر گدلا ہو جائے، عقل پہلے حواس خمسہ کی محتاج ہے، جو کچھ یہ کنزیومر کلچر، جو کچھ یہ جو برانڈنگ ہے، جو کچھ مال اسباب ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسز ہیں، یہ سارے اب حواس خمسہ کے ذریعے ہماری عقل پر حملہ آور ہیں۔ عقل تو محتاج ہو گئی ان کی، اس نے ہماری عقل کو غلط کر دیا ہے۔ اب بچا دل، اگر دل کی حفاظت کر لی جائے، دل کو قلب سلیم رکھ لیا جائے، دل کو ستھرا رکھ لیا جائے، دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رکھ لیا جائے، دل کو مائنڈ فلنس کے تابع رکھ لیا جائے، دل کو شعوری آگہی عطا کر دی جائے، تو پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے اور انسان کی زندگی پھر راہ راست پر ہی گامزن رہتی ہے۔ حاضرین گرامی، ہم نے بارہا مائنڈ فلنس یعنی شعوری آگہی کا ذکر کیا۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا علم سے شعور آتا ہے، کوئی کہے گا تجربے سے شعور آتا ہے، کوئی کہے گا ہمارے دماغ کے سوچنے کی صلاحیت، جو جتنا سوچتا ہے اتنا شعور ہے۔ نہیں، دماغ تو انفارمیشن گیدر کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، میموری تجربہ یاد رکھتی ہے، دماغ نئی انفارمیشن گیدر کرتا ہے، دل اس کو پرکھتا ہے۔ اب اس سائنٹیفک تحقیق کے مطابق وہ حکمت، وہ خبر جس پر دل اپنی مہر لگا دے، وہ شعور بن جاتا ہے۔ جس اطلاع پر دل مہر ثبت کر دے وہ شعور بن جاتا ہے۔ اور جو صرف انفارمیشن ہمارے ذہن کی اختراع ہو، حواس خمسہ پر منحصر ہو اور وہ ہم آگے ریلے کرتے رہیں، وہ شعوری اطلاع نہیں بنتی۔ اور شعوری آگہی میں دماغ اور دل دونوں پر آگہی ہونا ضروری ہے، تو وہ شعوری آگہی بنتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی کو آج انگریزی زبان میں مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے۔ اب مائنڈ فلنس کیا ہوتا ہے، میں اس کی اگر تعریف پیش کروں، ایک پریزنس یعنی حضوری کی کیفیت کا نام ہے۔ مائنڈ فلنس حضوری کی کیفیت کا نام ہے، اور انسان اس کیفیت میں لمحہ بلمحہ
اپنے افعال، اپنے خیالات، اپنے جذبات سے شعوری آگہی حاصل کر لیتا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مائنڈ فلنس یہ ہے کہ انسان لمحہ بلمحہ اپنے تمام افعال، اپنے تمام تر خیالات جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور تمام جذبات اور احساسات جو دل پیدا کرتا ہے، ان تمام چیزوں پر باشعور ہو جاتا ہے، ان کو پرکھتا ہے۔ اور اس کو ہی جدید جو نفسیات، جو سائیکالوجی کی سائنس ہے، وہ اس کو میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کہتی ہے۔ اسی کیفیت کو کہ انسان اب اپنے خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے، اپنے افعال پر بھی باخبر ہوتا ہے، اور جذبات کو بھی انڈیپینڈنٹلی پرکھ لیتا ہے کہ کیا یہ جذبات ہیں یا سوچی سمجھی فکر اور سوچ ہے۔ ان کو انڈیپینڈنٹلی جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مائنڈ فل انسان ہے۔ اور اسی صلاحیت کو سائیکالوجی کی زبان میں میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ما فوق ادراکی شعور، جو کہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ بآسان کر دیتا ہوں اس سارے تصور کو، سمجھ آ جائے گی کہ کسی کو اگر مائنڈ فل ہونا ہے تو اس سے کیا مراد ہے۔ وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کا اس طرح مشاہدہ کرتا ہے۔ مائنڈ فل انسان اپنی سوچ کا اس طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ اس سوچ کا قیدی نہیں ہوتا، اور ایک ناظر اور آبزرور کے طور پر اپنے ہی خیالات کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مائنڈ فلنس ہے کہ ایک ناظر بن کر، آبزرور بن کر اپنے ہی خیالات کو خود مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ آج میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا، پھر اس خیال کو پرکھتا ہے کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تابع ہے بھی یا نہیں، اس کو پرکھ سکتا ہے۔ وہ ان خیالات کا قیدی نہیں ہوتا، وہ اپنے جسم سے جدا کر کے ان خیالات کو پرکھتا ہے، پھر اس پر عمر بھر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ مائنڈ فلنس ہوتی ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو آسان اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اور تصوف کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محاسبہ، افعال کا احتساب اور خیالات کا محاسبہ۔ تصوف میں اس کو جو کچھ کر دیتے ہیں اعمال کا احتساب کرتا ہے، اور اپنے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا محاسبہ کرتا ہے۔ یہ تصوف کی زبان میں مائنڈ فل کی تعریف ہے۔ آج بدقسمتی سے ویسٹ نے، عالم مغرب کے محققین نے کہا، مائنڈ فلنس پہ بڑا بڑا کلام کیا۔ 1400 سال سے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ یہی محاسبہ اور احتساب سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئی۔ حاضرین گرامی، اسی احتساب اور محاسبے کا نتیجہ تدبر ہوتا ہے، کہ جب انسان کے اندر تدبر پیدا ہو جاتا ہے نا، پہلے ذکر کرتا ہے، پھر فکر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس میں تدبر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کے فیصلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی سے حضور قلب بھی ہے۔ اکثر ہم کئی بار کہتے ہیں نا، فلاں اللہ والا بڑا حضوری والا ہے۔ اب اس کی تعریف ہم نے بنا دی کہ جیسے فزیکلی یا روحانی طور پر، جسمانی طور پر کہیں موجود رہتا ہے تو اس کو ہم نے حضوری والا کہہ دیا۔ نہیں، یہ غلط تعریف ہے اس کی۔ صاحب حضوری اس کو نہیں کہتے۔ صاحب حضوری وہ ہوتا ہے جس کا قلب قلب حضور ہو۔ حضور قلب والے کو صاحب حضوری کہتے ہیں۔ ہم نے اس کا معنی ویسے بنا دیا جیسے دیگر مذاہب نے 7 نفوس کو 7 فزیکل جنم بنا دیا۔ ہم نے اسی طرح وہ کسی کی حضوری کو فزیکل حضوری بنا دیا۔ وہ تو رہتا اسی دنیا میں ہے ہمارے درمیان، لیکن حضور قلب رکھتا ہے، اس کا دل کہیں رہتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان رہتا ہے پر اس کا دل کہیں اور رہتا ہے۔ اور یہی مائنڈ فلنس ہے کہ انسان چلتا پھرتا تو یہی ہے، ہتھ کار ول، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نا، اور دل یار ول، یہی حضور قلب ہے۔ ہتھ کارول اور دل یارور یہی حضور قلب ہے، اس کے سوا اور کوئی تعریف حضور قلب کی نہیں ہے کہ اس کا دل کہیں کسی کی یاد میں رہتا ہے۔
پھر وہ کسی کی یاد میں رہنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ فلنس، کہ وہ جب کسی کی یاد میں رہتا ہے تو اپنی سوچ کا بھی پھر مشاہدہ کرتا ہے، پھر کسی کی یاد میں رہتے ہوئے پھر اس کی تعلیمات کی یاد میں بھی رہتا ہے، پھر ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے خیالات کو پرکھتا ہے، پھر انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنے افعال کو پرکھتا ہے، پھر انہی تعلیمات کی روشنی میں اپنے تعلقات کو بھی پرکھتا ہے۔ یہی حضور قلب ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان بن جاتا ہے۔ اسی کی طرف تو حدیث جبرائیل میں اشارہ ہوا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی حضور قلب کی حالت میں ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ یقین رکھو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور قلب کے دو درجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے۔ بڑا درجہ یہ ہے کہ تو کسی کے دھیان میں رہے، اور چھوٹا درجہ یہ ہے کہ یہ دھیان رکھ کہ تو کسی کے دھیان میں ہے۔ بڑا درجہ یہ ہے کہ تو کسی کے دھیان میں رہے، اور حضور قلب کا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ یہ بات دھیان میں رکھ کے تو کسی کے دھیان میں ہے۔ یہ حضور قلب ہے جس کو اللہ پاک نصیب فرما دے۔ تو حاضرین گرامی، جب یہ حضور قلب اور مائنڈ فلنس نصیب ہو جاتی ہے نا، تو اس سے خود بخود انگزائٹیز جاتی ہیں، دل کو اس کی خوراک میسر آتی ہے، پھر انسان اپنی زندگی کو دنیا داری کے پیمانوں کے مطابق نہیں گزارتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق گزارتا ہے، پھر کسی کے دھیان میں رہتا ہے، کسی کے خیال میں رہتا ہے، کچھ خوبصورت تصورات میں رہتا ہے، کسی کی یاد میں رہتا ہے، کچھ پیاری باتوں کی یاد میں رہتا ہے، کچھ پیاری اداؤں کی یاد میں رہتا ہے، کچھ پیارے تعلقات کی یاد میں رہتا ہے، کچھ مبارک نسبتوں کی یاد میں رہتا ہے، کچھ مبارک تصورات اور مناظر کی یاد میں رہتا ہے، کچھ خیالات کی یاد میں رہتا ہے، زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے، لوگوں سے نبھاتا ہے تو کسی کی یاد میں نبھاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رشتے کیسے نبھاتے تھے، کسی کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کرتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی اصولوں کی یاد میں کرتا ہے کہ وہ تجارتی اصول کیا ہوا کرتے تھے، وہ والدین کے حقوق پورے کرتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ حلیمہ سعدیہ اور سیدہ شیماء کے لیے ان کے حق ادا کرنا یاد کر کے ان کے حقوق پورے کرتا نظر آتا ہے۔ کہیں پر اولاد پر شفقت و تربیت کرتا ہے تو حسنین کریمان کی یاد میں رہتا ہے، کبھی ہمسایوں کے حقوق پورے کرتا ہے، کبھی دوستوں کے حقوق پورے کرتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار یاد میں لے آتا ہے، کبھی امت کی خدمت اور اشار و قربانی دیکھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ جو یاد میں رہنا ہے یہ حضور قلب ہے، اور حضور قلب مائنڈ فلنس ہے۔ جس کو حضور قلب نصیب ہو جاتا ہے اس کی ڈپریشنز اور انگزائٹیز چلی جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ ہر کام میں دنیا کا حملہ نہیں دیکھتا، خدا کا امر دیکھتا ہے، وہ کام بعد میں دیکھتا ہے، وہ کام انجام دینے والا اللہ کا امر پہلے دیکھتا ہے۔ جب اس کی نگاہ خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور مخلوق سے ہٹ جاتی ہے تو ڈپریشن کہاں بچتا ہے؟ ڈپریشن اس لیے ہیں، انگزائٹیز اس لیے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر ہم نے اپنے جذبات کو جوڑ لیا ہے۔ مائنڈ فل انسان جس کو شعوری آگہی نصیب ہو جاتی ہے وہ اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے اپنے فیصلوں کو جدا کر لیتا ہے اور حقائق پر فیصلے کرتا ہے۔ آخری بات مائنڈ فلنس کے 4 خے، الفابیٹ ہے نا، خے، 4 خے یاد رکھیں۔ مائنڈ فلنس کے حصول کا راستہ 4 خے سے ہو کے گزرتا ہے۔ پہلا خے ہے خرد آگہی، پہلا خے ہے خرد آگہی۔ اب اس کو زندگی کا زیور بنا لیں، ان 4 خے کو۔ خرد آگہی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ خاص ہے، کوئی لمحہ عام نہیں ہے۔
تو ہر لمحے میں انسان پر کچھ نہ کچھ واجب ہے، یا حقوق اللہ میں سے کچھ ہوگا، یا حقوق العباد میں سے کچھ ہوگا، یا اپنی جان کا حق ہوگا۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک ہے نا، تینوں عبادت ہے اسلام میں۔ تو ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ واجب ہے، تو انسان خرد آگہی کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ اب مجھ پر کیا واجب ہے، بس جس لمحے جو واجب ہو اٹینٹو ہو کر کامل توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ جس لمحے جو کام کر رہا ہے اس کے بعد کے لمحے میں کیا کرنا ہے اس کی فکر نہ کرے، اس سے پہلے کیا گزر گیا اس کی فکر نہ کرے۔ جس وقت جو کام انجام دے رہا ہے اس کو کوالٹی آف اٹینشن کے ساتھ انجام دے، یہ خرد آگہی ہے۔ دوسری خدا آگہی، دوسرا ایلیمنٹ خدا آگہی۔ اب جس کام کو وہ انجام اس لمحے میں دینے لگا ہے اسے خبر ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے اس کام کی انجام دہی کس طرح چاہتا ہے۔ خدا آگہی وہ اس میں شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن ہے، حدیث مبارکہ ہے، علم دین ہے، فقہ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے خدا آگہی میسر آئے گی کہ یہ جو کام اب اس لمحے مجھ پر واجب ہے اس کی ادائیگی میں نے کرنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ دوسری ہے۔ تیسری ہے خیال آگہی، خیال آگہی تیسری خیر، اور وہ یہ ہے کہ انسان پھر اس کام کی انجام دہی میں اپنے خیالات کو پوری طرح احتساب کرے، محاسبہ کرے، اپنی نیت کا محاسبہ کرے۔ کیا میں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ کیا اس میں دھوکہ ہے؟ کیا اس کے اندر میرا ذاتی مفاد بھی ہے اور کچھ فائدہ دوسرے کا بھی ہے؟ جس کوالٹی کا وہ کام انجام دے گا، تو خیال آگہی ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کی انجام دہی میں۔ اور چوتھی چیز ہے خود آگہی، خود چوتھی خیر ہے خود آگہی، وہ یہ ہے کہ پھر جو افعال انجام دے ان کا احتساب کرے، کہ پھر وہ جانے کہ میں نے یہ کتنی کوالٹی کا کام کیا تھا۔ اگر اب مجھ پر کفارہ واجب ہے تو دے، اگر مجھ پر یہ عمل اب قبول ہو گیا یا نہ ہوا، یا اچھے طریقے سے میں نے نہیں کیا تو رپیٹ کرے، اور اگر کر دیا ہے تو اللہ پاک کے حضور دعا کی قبولیت کرے۔ اس کی مثال اکثر میں ایسے ہی دیتا ہوں جیسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد آدھے ہم اب نماز سے رخصت لے چکے ہوتے ہیں، دیکھ بھی دوسری طرف رہے ہوتے ہیں اور رسماً ہاتھ اٹھا کر پھیر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ عمل عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک کام کیا لیکن اس میں پوری توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہے تو اللہ کے حضور قبولیت نہیں ہے۔ تو ہر کام کے لیے قبولیت کا ہونا اور توجہ کا ہونا اور مائنڈ فلنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی میں تعلقات، افعال، خیالات، ہر چیز میں مائنڈ فلنس کو اڈاپٹ کر لے گا، انگزائٹیز اور ڈپریشن سے اللہ پاک نجات عطا فرما دے گا۔ آخری بات، امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو حضور قلب ہے، جو مائنڈ فلنس کا نتیجہ ہے، فرمایا یہی اصلاً عبادت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادت تو حضور قلب ہے، یہ جو جسم سے حرکات صادر ہوتی ہیں عبادت کے دوران وہ تو فقط خاکہ ہے۔ اللہ پاک تو دیکھتا ہی اس وقت دل کی کیفیت کو ہے کہ میرے حضور یہ نماز کے لیے کھڑا ہے، دل کہاں ہے اس کا؟ میرے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، اس کی توجہ کہاں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں عبادت کا تصور ہی حضور قلب سے وابستہ ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے، اور باقی افعال اور یہ جو حرکات ہیں یہ تو خاکہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولائے روم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں، اب یہ مائنڈ فلنس کے لیے میں نے کہا کہ یہ جو کنیکٹیویٹی اور اوور لوڈ آف انفارمیشن ہے اس نے ہم سے ریچارجنگ لے لی ہے، ہم سے زندگی کے بہتر فیصلے لے لیے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ذہن کے شور کو خاموش نہیں کرتے تم حقیقت کی آواز کیسے سن پاؤ گے؟ ہم نے اپنے ذہن کو شور آلودہ کر رکھا ہے،
ہر وقت شور ہے، سوچوں کا انبار ہے، سوچوں کا شور ہے، احساسات کا شور ہے، ہنگامہ ہے۔ ہم خاموش نہیں ہوتے، بولتے رہتے ہیں۔ جب بولتے رہیں گے تو سوچیں گے کب؟ جو کم بولتا ہے وہی سوچتا ہے، جو سوچتا ہے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، جو بہتر فیصلے کرتا ہے اس کو ڈپریشن نہیں ہوتی۔ میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت شعوری آگہی نصیب فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔